بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء ہے، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سورۃ النساء مکمل بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا اس کا پورشن 4تھے پارے میں اور 5ویں پارے میں ہے۔ سورۃ النساء کو بیسیکلی سورہ آف رائٹس کہتے ہیں، حقوق کی صورت، جس میں کئی قسم کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ یتیموں کے حقوق ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، کئی قسم کے حقوق کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یتیموں کے حقوق کا ذکر آتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم یتیموں کو ان کے مال دو اور تم حرام چیز کو حلال کے ساتھ اور حلال کو حرام کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں میں شامل کر کے نہ کھاؤ۔ یہ یتیموں کا بڑا حق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بچہ نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے۔ اور یتیم کا جو طبقہ ہے یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے معاشرے کے اندر، اس لیے کہ جس انداز سے لاڈ پیار ناز اٹھانا یہ باپ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، چاہے وہ سگا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو اور وہ تقاضا کرے کہ میرے ابا اگر کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں تو مجھے دیجیے، بھائی کون سی جائیداد؟ ہم نے تمہاری تعلیم کا بندوبست نہیں کیا، تمہاری پرورش نہیں کی، تمہاری کفالت نہیں کی، ہم نے تم پہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تمہیں پالا نہیں ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دیا کہ یتیموں کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ان کو ان کا مال دو، ان کا مال جو ہے وہ ظلم طریقے سے نہ کماؤ اور کھاؤ، بلکہ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو پرکھتے رہو، جانچتے رہو، ان کو یہ ہے کہ پرکھنے کی کوشش کرو کہ آیا اس کے اندر سمجھداری آئی کہ نہیں، آیا وہ چیزوں کو سمجھنے لگا کہ نہیں، کاروبار کو سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو مال سنبھالنا آ گیا کہ نہیں۔ یتیموں کو پرکھتے رہو حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم ان میں کسی قسم کی بھلائی اور عقل مندی، دانش مندی، سمجھداری پاؤ، دیکھو کہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ خود سنبھال سکتا ہے اپنے مال کو اور خود کما سکتا ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اسے کہو بھائی یہ بچے تمہارے ابا جب فوت ہوئے تھے تو اتنا مال چھوڑ کے گئے تھے، اب یہ جو ہے تھوڑا بہت اتنا جو ہے تمہاری تعلیم پہ، تمہارے پرورش پہ ہم نے خرچ کیا ہے، باقی یہ بچہ ہے وہ تمہارا ہے، یہ تم رکھو اور ہماری ذمہ داری ختم ہو۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یتیموں کا مال زیادتی کرتے ہوئے اور جلد بازی کرتے ہوئے نہ کھاؤ کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، یعنی بچہ بڑا ہو رہا ہے، اسے بڑے ہونے سے پہلے اس کا مال سائڈ پہ لگاؤ، کچھ بنا لو جو بنانا ہے، ایسا نہ کرو۔ ہاں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو بندہ خود غنی ہے، امیر ہے، کھاتا پیتا ہے، مالدار آدمی ہے، تو وہ یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ لے، لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو آدمی فقیر ہے، خود اس کے پلے کچھ نہیں ہے اور یتیم کی کفالت بھی کرتا ہے، تو چونکہ وہ خدمت کر رہا ہے، یتیم کی پالتا بھی ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اسکول چھوڑنا لانا، سارے جو ہے وہ بیماری ہاسپٹل سارا کچھ کرتا ہے، تو چونکہ وہ سروس دے رہے ہیں تو اتنا وہ کچھ نہ کچھ جتنی
اس کی جو ہے وہ اس میں محنت لگ رہی ہے، معروف طریقے سے اتنا وہ کھا سکتا ہے، وہ جو خود فقیر ہو، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو. لیکن جو خود مالدار آدمی ہو اسے تو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. آگے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو، یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بناؤ. مطلب کیا ہے کہ جب تم یتیموں کا مال ان کو واپس کرنے لگو تو کچھ رشتہ داروں کو اکٹھا کرو اور ان کو گواہ بناؤ اور ان سے کہو بھائی یہ یتیم بچہ ہمارے پاس تھا، اس کا باپ فوت ہوا تو اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا، اب اتنا جو ہے وہ اس کی تعلیم وغیرہ پہ سارا خرچ آیا، باقی یہ بچہ ہے تو اس کا ہے، ہم اس کو واپس کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. لوگوں کو گواہ بنایا جائے. اور اللہ فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تم لوگوں کو گواہ تو بناؤ گے لیکن یہ ہے کہ اللہ پھر کافی ہے حساب لینے والا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کنڈیم کیا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم طریقے سے کھاتے ہیں، یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، کہ اگر وہ بھی فوت ہو جائیں اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ معاملہ بن جائے، دنیا سے چلے جائیں اور ان کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ بنتا ہے تو ان کو دوسرے لوگوں کے یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. آگے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم طریقے سے ہتھیاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اڑاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ اس جہنم میں ان قریب جو ہے وہ جلیں گے اور اس میں جو ہے وہ پھینکے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ یتیموں کے حق کا بیان ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، اور عورتوں کے حقوق کو یہاں بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے، عورتوں کی سورت، کہ اس میں عورتوں کے حقوق ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم عورتوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کرو، اور اگر تم چاہتے ہو تو 2 3 4 بھی شادیاں کر سکتے ہو. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو. اور جو عورتوں کا سب سے بنیادی حق یہاں بیان کیا وہ یہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم عورتوں کا حق مہر ان کو خوشی خوشی دو، خوشی خوشی ان کو ان کا حق مہر دو، حق مہر مارنے کی کوشش نہ کرو. یا بعض اوقات جو ہوتا ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے، یا ویسے اس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چلو حق مہر معاف کر دو، یہ وہ ہے، معاملہ بن جائے. تو اس طرح کے معاملے یہ وہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، یا اس طرح کر کے کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ضرور تم حق مہر واپس معاف کرو، یہ کرو وہ کرو. ایسا نہ کرو، دل کی خوشی سے حق مہر واپس کرو ان کو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے خود تمہیں معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے وراثت کے حقوق، حق وراثت کو بیان کیا ہے. اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وراثت میں بہت ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے جتنا مرضی مال ہڑپ کر جاتا ہے. اور اگر کوئی بھائی باہر کام کاج کے لیے گیا ہوا ہے اور کئی سالوں کے بعد آیا ہے، تو جب وراثت کی باری آتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، بھائی میں کماتا رہا، سارا کچھ میں کرتا رہا، تم لوگ کس بات کی وراثت مانگ رہے ہو، وراثت میری ہے. اور اگر کوئی بھائی جو ہے وہ باپ کے ساتھ خدمت کرتا رہا کئی دیر، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ابا کی خدمت تو میں کرتا رہا،
ابا کی خدمت تو میں کرتا رہا، میڈیسن میں لاتا رہا، ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا، سارا کچھ میں کرتا رہا، تم لوگ کس بات کی وراثت مانگ رہے ہو؟ کوئی وراثت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی منجلا بھائی ہے تو اس کو اگر کسی بڑے بھائی نے پالا ہے تو بڑا بھائی بعد میں جو ہے وہ پوری وراثت سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اور بھائی تجھے ہم نے پالا نہیں، تجھے پڑھایا، سارا کچھ کیا ہے، سارا، آج تو ہم سے وراثت مانگے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اور پھر بہنوں کو تو وراثت دی ہی نہیں جاتی، بالکل جو ہے وہ ان کو کلین چٹ دے دیتا ہے، کوئی حصہ نہیں ہمارے پاس، ان کو تو بالکل نہیں دیا جاتا۔ اور پھر کہہ جاتا ہے کہ اگر وراثت چاہیے تو پھر ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں اب کدھر جاؤں گی، وہ کہتی ہے میں لیتی نہیں، ہاں، انکار کر دیتی۔ پھر آ کے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب اگر بہن خود معاف کر دے تو ہم سمجھ جاتے ہیں معاملہ کیا ہے، کہ وہ بہن معاف نہیں کر رہی، معاف کروایا گیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے وراثت کے حق کو بیان کیا اور اس میں فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل حصہ ملے گا۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، اور اگر کسی شخص کے پاس بیٹا نہ ہو اور صرف بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں، 3، 4 جتنے بھی، تو ان کو 2/3 حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، لیکن اگر ایک ہی بیٹی ہے تو وہ آدھا مال اس کا ہوگا، باقی دیگر وارثوں کا۔ اور اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے میت کا تو ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے میت کی تو پھر فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر باپ جو ہے وہ ساری جائیداد کا وارث بنے گا اور ماں کو جو ہے وہ 3واں حصہ ملے گا۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا، ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وراثت بالکل جو ہے تقسیم کر دی جاتی ہے، اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دی جاتی ہے، اور پھر اس میں انتہائی ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ جو بچہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، جو زیادہ قریبی ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع مند کون ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے مت کسی کو کہو کہ بھئی یہ میرا زیادہ لاڈلا، اس کو زیادہ دوں گا، بلکہ جو اللہ نے اصول قائم کیے ہیں ان کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی، اور وہ کسی شخص کے مرنے کے بعد ہوگی۔ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اولاد کو، ماں باپ کو تقسیم ہوگی، تو اللہ نے حصے بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ بیوی کا بھی حصہ، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ بیوی کا، اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، اور بیوی فوت ہوئی ہے تو خامد کو ملے گا، تو خامد کا 4تھا حصہ اگر اولاد نہیں ہے، 4تھا حصہ اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ، نصف۔ تو یہ حصے بیان کیے ہیں اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، یتعد حدودہ، اور اللہ کی ان حدود میں تجاوز کرے گا، وراثت میں ڈنڈیاں مارے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ وراثت کے ساتھ 4 سلوک ہوں گے، وراثت کے ساتھ 4 سلوک ہوں گے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین، میت کی تجہیز و تکفین ہوگی۔ اگر کوئی مال نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر یہ ہے کہ میت کی جائیداد میں سے ہی، میت کے مال میں سے ہی اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ وصیت کی ادائیگی، اگر میت نے بھی وصیت کی ہے اپنی زندگی میں کہ فلاں جو ہے وہ اتنا مال کسی رفائی ادارے کو دینا، اتنا مال کسی یتیم خانے کو، اچھا یہ مسجد میں یہ چیز لگوا دینا، یعنی اس نے اپنے مال میں سے کچھ کام کرنے کی وصیت کی تھی کہ یہ کر دینا، وہ پورا کرنا ہوگا۔ اور وہ وصیت میکسیمم 1/3 کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ نہیں کہ سارے مال کی وصیت کر دے۔ جیسے آج بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنا سارا مال جو ہے وہ حکومت کے نام کرتا ہوں، ٹرسٹ کے نام کرتا ہوں، اس کے نام کرتا ہوں، اس کے نام۔ بھائی تمہارے وارثوں کا حصہ نہیں ہے، ان کا کیوں حق مار رہے ہو؟
بھئی ان کے پاس چونکہ اپنا سب کچھ ہے، اس لیے بھئی سب کچھ ہو یا نہ ہو، اللہ نے جو اصول قائم کیا اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 1/3 کی، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کا قرض ادا ہوگا، اور اس کے ذمہ کوئی قرض تھا تو وہ ادا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ پھر وراثت کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ان اصولوں کے مطابق جو اسلام نے بیان کیے۔ چوتھا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا میاں بیوی کے حقوق میں سے۔ سورہ النساء میں آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب ہے منتظم، مینیجر، انتظام کرنے والا، سہارا دینے والا۔ یعنی یہ ہم حقیقت میں مردوں کی ایک حیثیت بیان کر کے عورتوں کا حق بیان ہو رہا ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ قوام ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو سہارا دیں، بیوی کو سہارا، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ یہ مرد چونکہ سہارا ہیں، سہارا دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انتظامات کرتے ہیں۔ قوام کا مطلب شاید ہم نے سمجھ لیا کہ حاکم ہے، ڈنڈا پکڑے ہوئے اور ہر وقت جو ہے وہ لاٹھی چارج، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قوام کا مطلب ہے انتظام کرنے والا، یعنی مرد کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات پوری کرے، ان کے لیے انتظامات کرے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ان کے لیے خوراک لباس کا بندوبست کرے، ان کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرے۔ یہ ساری مرد کی ذمہ داری۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور پھر عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ فالصالحات، کہ وہ نیک ہو، قانتات، اپنے خامد کی فرما بردار ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور خامد کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور مرد کا حق ہے جو عورت کی طرف سے ملے گا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا، دونوں کے حقوق کو بیان کیا۔ 5ویں نمبر پہ اللہ نے حق توحید کا ذکر کیا۔ توحید کا حق کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک نہ کیا جائے، اور اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان بغیر توبہ کے مر گیا مشرک اور قیامت کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے تو اس کا شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں شرک نہیں ہے تو چھوٹے موٹے گناہ جو بھی ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں آپشن موجود ہے، دنیا میں کسی نے شرک کیا ہے، بڑے سے بڑا بھی شرک کر بیٹھا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آخرت میں بغیر توبہ کے مرا ہوا شخص جو مشرک ہے اس کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہوں گے تو معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت اس صورت کے اندر 2 مرتبہ دہرائی گئی، اس کی تاکید کے لیے، تلقین کے لیے، اور معاملے کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے، اور توحید کا حق بیان کرنے کے لیے۔ یہ توحید کا حق ہے، 5ویں بات ہوگی۔ 6واں حق ہے عہدے کا حق، منصب کا، ذمہ داری کا حق۔ اور عہدے کا حق یہ ہوتا ہے، ذمہ داری کا حق یہ ہوتا ہے کہ یہ عہدہ، ذمہ داری، منصب، کرسی اس کو دی جائے جو اس کا اہل ہے، قابل ہے، نہ اہل کو نہ دیا جائے کہ جو اجاڑ دے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اسلام قابلیت دیکھتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے، اہلیت دیکھتا ہے، جبکہ جمہوریت بندے دیکھتی ہے۔ جمہوریت کہتی ہے کہ جس کے ساتھ بندے زیادہ ہیں اس کو کرسی دے دو۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا قابلیت ہے اس کو علی بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کی قابلیت کیا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں، وہ کچھ سنبھال بھی سکے گا کہ نہیں، کہ جاڑ دے گا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے قابلیت دیکھو، 10 لوگ ہیں تو ان 10 لوگوں میں جو زیادہ قابل ہے اس کو بٹھاؤ تاکہ اس کی صلاحیتوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عہدے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے عہدہ دینا ہی ہے تو اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو خزانے ہیں یعنی وزیر خزانہ بنا دو۔ انی علیہ حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، میرے پاس فائنانس کا سارا تجربہ موجود ہے۔ طالوت کا واقعہ آپ نے دوسرے پارے میں پڑھا ہے
کہ جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ کیسے بادشاہ بن گیا، اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بنیں۔ تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو علم میں اور جسامت میں قوت عطا کی ہے، تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت اس کو علم دیا ہے، تجربہ دیا ہے، اس کے پاس قابلیت ہے، اس لیے اس کو عہدہ مل رہا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اور چھٹا حق جو اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ عہدے کا حق، منصب کا، ذمہ داری کا حق، یہ ہے کہ اس پر اس شخص کو بٹھایا جائے جو اس کرسی کا حقدار ہے، قابل ہے۔ 7ویں نمبر پہ جو 7واں حق اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے اطاعت کا حق، رسول اللہ کا حق۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اس پارے میں اللہ رب العزت نے اس حق کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امراء کی اطاعت کرو۔ ہاں فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو اس معاملے کو، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصول دیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی آپ کو حاکم نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو ہر معاملے میں فائنل ڈیسیژن نہ سمجھ لیں، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کی اطاعت کریں۔ اور پھر انعام بھی دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ قیامت کو نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کس قدر خوبصورت رفاقت ہوگی ان کی۔ تو فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس میں رسول اللہ کا سب سے بڑا حق بیان ہوا ہے 7ویں نمبر پہ۔ 8واں حق نوٹ کیجئے گا، اور وہ ہے کمزور مسلمانوں کا حق۔ کمزور مسلمانوں کا حق کیا ہے؟ جیسے فلسطین کے کمزور مسلمان ہیں، کشمیر کے، برما کے، دیگر، ان کمزور مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ ان کو ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے آزاد کرایا جائے۔ اللہ سوال کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ کمزور مسلمان، مرد، عورتیں، بچے جو پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے رہنے والوں نے ہم پر ظلم کیا۔ وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا، اور یا اللہ ہمارے لیے کوئی مدد بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے، یعنی وہ پکار رہے ہیں۔ اور تمہیں کیا ہوگا، تم کیوں نہیں جہاد کریں؟ ان کا حق ہے ان کمزور مسلمانوں کا کہ ان کو ان کے ظلم سے آزاد کرایا جائے، لیکن آج کے حکمرانوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 8واں حق بیان کیا۔ 9واں حق یہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا، وہ یہ ہے کہ حق زندگی، کسی شخص کے زندہ رہنے کا حق، کہ کوئی شخص اس کی جان کے در پہ نہ ہو، اس کو قتل نہ کرے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرے الا خطأ، مگر غلطی سے اگر ہو جائے تو۔ اگر غلطی سے ہو گیا تو پھر دیت دینا ہوگی اور ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ اترے گا۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پہ ہوگی۔ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا۔ 10ویں نمبر پہ آخری حق یہ ہے جو اس صورت میں بیان ہوا، وہ حق الحق، حق بات کا حق کیا ہے، جو سچی بات ہوتی ہے اس کا رائٹ کیا ہے۔ سچی بات کا رائٹ یہ ہے کہ سچی بات کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے،
اور سچ کا ساتھ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا جائے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ اللہ رب العزت کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے اور حق بات کرنے والے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ حق بات تمہارے اپنے خلاف ہو، اوil والدین یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، تم نے حق بات کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں ان یکن غنیا و فقیر فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، اگر رشتہ دار تم ان کی بے جا حمایت کر رہے ہو تو اللہ ان کو زیادہ جاننے والا ہے، اللہ ان کا زیادہ حمایتی ہے، اللہ ان کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے پہ ذمہ یہ ہے کہ تم حق بات کا ساتھ دو، جو سچی بات ہے وہ کرو، چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہیں، چاہے تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہیں، چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہیں ہے، تم نے حق بات کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے سورۃ نساء میں جو حقوق بیان ہوئے تھے وہ 10 حقوق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں کئی احکام و مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں، جیسے تیمم کا مسئلہ ہے، نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا ہے، قتل خطا کی دیت وہ بھی بیان ہوئی ہے، اور پھر کئی اللہ رب العزت نے خاص